ماں اور باپ کی دعا انسان کو کس مقام پہ لے جاتی ہے۔ یہ بات پہلے میں واضح کر دوں، مسجد میں چندہ دینے یا مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسے میں چندہ دینے یا مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، حج پہ رقم خرچ کرنے سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ ثواب اگر کہیں خرچ کرنے پہ ملتا ہے تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرنے میں۔ فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، ناول پڑھ کے، دنیا کے اس مکر اور مکرو چہرے سے متاثر ہو کر ماں باپ کو بڑھاپے میں صدمے دینے والوں، ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، ماں باپ کے ساتھ غداریاں کرنے والوں، ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، آنکھیں نکال نکال کر ماں باپ کو دیکھنے والوں، ماں باپ کو دکھ دینے والوں، ماں باپ کو گھروں سے نکال کر کبھی بہنوں کے یہاں کبھی بھائیوں کے یہاں پہنچانے والوں، ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں گھر بسانے والوں، ماں باپ سے خرچہ روک کر مسجد مدرسوں میں اور نیک کام میں چندے دینے والوں، غور سے سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، گفتگو کا یہ حصہ ضرور یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ اس سے ناراض ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہی ناراض ہو تو بھی شہادت کے بعد بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ، شہید ہو کر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ماں باپ شہید ہو کر بھی جنت نہیں ملے گی اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ اور آج تو لڑکی اور لڑکیاں ماں باپ کو ناراض کر کے شادیاں کرتے ہیں، پسند کی شادی، پسند کی شادی، پسند کی، اتنا بھوت سوارے پسند۔ میں نے کہا ماں باپ کب منع کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ہے ہی پسند کی شادی، بس اتنا ہے کہ پہلے ماں باپ پسند کر لیں بعد میں تم پسند کر لیں۔ میرے بھائی اگر ماں باپ روک دیں، ماں باپ روک دے تو کعبے کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے۔ ارے ماں باپ روک دے تو رکنے والا تو نبی کی زیارت سے بھی رک گیا۔ ماں کے روکنے پہ رکنے والا نبی کی زیارت سے رک گیا، لیکن کسی نے اس کو تان نہیں کیا کہ اویس اتنا بڑا عاشق تھا، ارے نبی کی زیارت سے تو رک گیا، گمنام ہو گیا، مرتبہ کم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نہیں، ماں کے کہنے پہ نبی کی زیارت سے رکے ہیں تو خدا نے ماں سے وفا کی وجہ سے وہ مقام عطا کیا ہے کہ سب نبی سے دعا کروا رہے ہیں، اور نبی صحابہ کو بھیج کر اویس کرنے سے امت کے لیے دعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یا رسول اللہ۔ لیکن میرے عزیز، میرے بھائی، ہم تو یہ چیزیں صرف دل بہلانے کے لیے سنتے ہیں، اس سے ہمیں عظمت پتہ نہیں چلی۔ تو میرے آقا نے فرمایا شہید ہو کر بھی ماں باپ اگر ناراض ہے جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہید تھا اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہتے ہیں۔ یہ روایت میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو نقل کیا ہے صد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے۔ اور کب تک وہ جنت کے باہر رہے گا؟ اس وقت تک جب تک اس کے ماں باپ کو راضی نہ کر لیا جائے۔ اگر ماں باپ راضی ہوئے تو ٹھیک، ورنہ وہ شہید ہو کر جنت نہیں مل سکتی۔ تو شرابی ہو کر کے ماں باپ کے غدار کو جنت کیسے ملنا ہے؟ بے نمازی ہو کے ماں باپ کے غدار کو جنت کیسے ملنا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اس دنیا سے رخصت کرنا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر جانو۔ میں لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے۔ لوگ سال میں ایک بار حج کرتے ہیں، ماں باپ والوں تم اتنے خوش نصیب ہو کہ ایک دن میں اگر 100 مرتبہ ماں باپ کی زیارت کرو تو اللہ تمہیں ایک دن میں 100 مقبول حج کا ثواب عطا۔ لیکن یہ بات بھی کہوں، شارحین حدیث نے، میں اپنی بات اب سمیٹنے لگا ہوں بلکہ ختم ہی کر دوں گا، خاص بات، جب یہ جلسے میں یہ بات کہتے ہیں نا مولانا لوگ اور خطبہ لوگ کہ بھئی جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اس کو کیا ملتا ہے؟ مقبول حج کا ثواب۔ لیکن پھر اس میں سب سمجھتے ہیں
کہ میں تو ماں باپ کو خرچہ نہیں دوں گا دوا کھانے کا، گالیاں بھی دوں گا، مسجد کے زینے پہ بٹھا کے بھیک بھی منگواؤں گا، اور گھر جا کے جلسے کے بعد ماں کو دیکھوں گا مسکرا کے منافقانہ انداز میں، جیسے ایئر ہوسٹس مسکراتے ہیں اس طرح، مجھے مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ آرٹیفیشل مسکراہٹ سے، ماں باپ کو دیکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔